السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیر عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میرا چینل ہے آپ کے مسائل کا حل وتھ مولانا زید، اور میں نے ایک موضوع کو چنا ہے اسلامی آداب، اور الحمدللہ میں 22 آداب بیان کر چکا ہوں۔ آج ادب نمبر 23 کو بیان کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آ رہے ہوں گے، اور جب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مجلس کے اندر بیٹھیں تو آپ عمل کی نیت سے بیٹھیں اور شیئر کرنے کی نیت سے بیٹھیں، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ جس نیت سے بیٹھیں گے، عمل کی نیت سے بیٹھیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق دے گا، اور آپ بیٹھیں تو یہ شیئر کرنے کی نیت سے بیٹھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب شاداب رہے میرا وہ امت جو میری بات کو سنے لوگوں تک پہنچے۔ تو یہ ہے کہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، تو آپ اس کو خوب شیئر کیجئے اور لوگوں کو بھی اس کو پہنچائیے۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرح۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسلمان بھائی کا ایک یہ حق یہ بھی ہے، جب وہ بیمار ہو جائے تو آپ اس کی تیمارداری کریں۔ اس سے اسلامی اخوت اور شجرہ مراسم کی سیرابی ہوتی ہے، اور اس میں بہت زیادہ اجر ثواب بھی ہے، جس میں نیکیوں کا حریص کبھی کوتاہی نہیں کرتا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم يزل في خرفۃ الجنہ حتى يرجع قیل یا رسول اللہ وما خرفۃ الجنہ قال جناحہ۔ حدیث ہے، اس کا ترجمہ یعنی ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرتا ہے تو وہ برابر جنت کے خوشوں میں رہتا ہے جب تک واپس نہ لوٹے۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ جنت کی خوشوں کو کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے پھل نیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ دوسری حدیث، من عاد مریضا فلم لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس فإذا جلس اغتمس فيها، یعنی ایک مسلمان ترجمہ یعنی ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی تیمار کرتا ہے تو وہ برابر اللہ کی رحمت میں غوطے لگاتا ہے یہاں تک کہ بیٹھ جائے۔ جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو رحمت میں ڈوب جاتا ہے۔ ادب نمبر 23 کا موضوع یہ ہے، اور خلاصہ اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ کسی مریض کے مسلمان کی، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، المسلم علی المسلم خمس، کہ مسلمان پر 5 حق ہیں، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوۃ وتشمیۃ العاطس، کہ سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کی اتباع کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، اور اجابۃ الدعوۃ، دعوت کو قبول کرنا، وتشمیۃ العاطس رحمک اللہ، اور چھینک کا جواب رحمک اللہ کہہ کر دینا۔ تو یہ مسلمان کے اوپر کیا ہیں؟ حق ہے۔ جیسے اور یہ کہ امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دیتا ہے، مگر حقوق العباد تو معاف ہو سکتے ہیں، مگر حقوق العباد وہ کیا ہیں؟ کبھی معاف نہیں ہو سکتے۔ جیسے کہ ایک بندہ اگر خوب نیکیاں کرتا ہو تو مگر وہ لوگوں کے حق کھا کر آیا ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ اس کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ شہید ہو، کوئی بھی ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس کو کیا ڈائریکٹ اوندے منہ کیا جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ ہم جب بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم کے مسلمان مریض کی عیادت کو جائیں، ہم عیادت کو جائیں تو کس طریقے سے ہم وہاں پر جائیں، تو اس کی آداب بھی بیان کیے گئے ہیں، اور اس کی یہ خوشخبری یعنی کہ اس کی جب ہم جائیں گے تو اس میں کتنا ہم کو اجر ملے گا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو ہم کیا دعا دیں؟ لا باس طہور انشاءاللہ، کہ کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہاں ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر بھی ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ جب تک انسان مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ کہ جنت کے خوشوں میں رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، صحابی نے اس کی جنت کی خوشیں کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی کیا ہیں؟ وما جناح، تو اس کی جنت وہ کیا ہیں؟ جنت کے خوشے ہیں۔ تو جیسے کہ حدیث کے اندر آیا، دوسری حدیث کے اندر آیا، جب بندہ مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جب تک وہ مریض کی عیادت کرتا بیٹھتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ رحمت کے اندر کیا ہے؟ وہ غوطے کھاتا رہتا ہے۔ یہ حدیث کے اندر آیا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آیا ہے کہ جب انسان صبح سے جب انسان صبح کے وقت مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو یہ کہ فرشتے جو ہیں 70,000 فرشتے ہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ نہ
لوٹے، اگر شام میں جاتا ہے تو شام سے لے کر جب تک نہ لوٹے تو وہ کیا فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اس کے حق کے اندر جو مریض کی عیادت کو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ مسلمان کا حق بھی یہ ہے، ہم یہ کہ اگر جائیں بھی تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم جسے کے پیچھے آئے گیا ہے کہ ہم کچھ چیزیں ہوتی ہیں پھل وغیرہ فروٹ وغیرہ، تو جس پہ پیچھے آداب کے اندر آیا تھا کہ آپ چیز آنکھ ہے وہ کیا اچھی چیز کو پسند کرتی ہے، خوشنما چیز کو پسند کرتی ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیں تو جو بھی آپ کے اندر آپ کی حیثیت ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق پھل ہو گیا، فروٹ وغیرہ ہو گئے، یا جو بھی چیز آپ کو معلوم آپ کا عزیز ہو تو آپ کو معلوم ہوگا تو آپ اس کے مزاج کے اعتبار سے آپ کوئی بھی چیز آپ کے یہاں لے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ حقوق العباد ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کیا حقوق جو کہتا ہے کہ جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو لوگوں پر رحم کرتا ہے، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان پر رحم نہیں کرتا۔ تو آپ زمین والوں کی آپ ایمانداری کریں گے تو عرش والا بھی آپ سے خوش ہوگا۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت کیوں نہیں کری، میرے کو جس چیز کی حاجت تھی میری حاجت کو تو نے پورا کیوں نہیں کیا۔ بندہ کہے گا کہ میں آپ تو ان چیزوں سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں گے فلاں بندہ میرے بیمار تھا تو نے اس کی تیمارداری کیوں نہیں کری۔ تو ان حدیث کی روشنی سے معلوم چلتا ہے کہ ہم کیا مسلمانوں کے کیا مسلمان پہ حقوق ہیں، یہ ایک حق ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ادب نمبر 24 بیان کیا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے، میرا چینل ہے آپ کے مسائل کا حل وتھ مولانا زید، اس کو آپ خوب سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے، اور آپ سے دعا کی درخواست ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی موضوع پر کچھ کرتا نظر آؤں گا۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔